مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام، اس میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 صحابہ جن کا تعلق بھارتی صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر مراد آباد سے تھا، ان کا ذکر کریں گے، یعنی حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبت الرحمان صاحب ہوں گے۔ پروگرام کے شروع میں جیسا کہ بتایا ہے کہ مراد آباد میں جو صحابہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اس میں 2 نام حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کبار صحابہ میں ہیں اور بہت ہی اخلاص اور وفا کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے لحاظ سے خوش نفیس تھے، یعنی کاتب تھے، اور اسی پیشے کے سلسلے میں آپ امرتسر آ گئے، جہاں آپ کا تعارف حضرت شیخ نور احمد صاحب امرتسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جن کا کہ وہاں مطبع تھا، اور ان کے مطبع میں آپ نے کام شروع کیا۔ اور یہ وہی مطبع تھا جس میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ چھپوا رہے تھے۔ تو خوش قسمتی تھی کہ آپ انہی دنوں میں اس مطبع میں آ گئے اور براہین احمدیہ کے حصہ چہارم کا کچھ حصہ آپ کو بھی لکھنے کی توفیق ملی۔ تو اس وقت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق شروع ہوا، اور تا دم آخر آپ نے اس تعلق کو نہایت اخلاص اور وفا کے ساتھ نبھایا ہے۔ جی درست کہا۔ حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیشہ تھا کتابت کا، یہی وجہ بنی ہے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے کی، اور آپ نے جو صداقت کو قبول کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ہیں وہ امرتسر میں ریاض ہند مطبع جو حضرت شیخ نور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی چلتا تھا، وہاں پر کتابت کا کام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر کتابیں چھپیں، اور جس دوران براہین احمدیہ چھپ رہی تھی تو اس کے جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصے کا آپ کو جو اس کا ٹائٹل پیج ہے اس کو ڈیزائن کرنے کا یا اس کی کتابت کرنے کا آپ کو موقع بھی ملا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ نور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے پیغام بھجوایا کہ میں کوئی کاتب جو ہے یہاں سے امرتسر سے قادیان بھجواؤں۔ ان دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ فتح اسلام تیار کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ نور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادیان بھجوایا، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر جو بھی آپ تحریر کرتے تھے اس کی کتابت کرتے، اور وہ کتابت جو ہے پھر وہ امرتسر پریس میں لے جاتے، مطبع میں لے جاتے، اور جہاں سے پھر وہ کتابت جو ہے وہ چھپنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی تعارف جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، وہ کتابت کے ذریعے سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے سے، اور چنانچہ آپ اس طرح ابتدائی بیعت کنندگان میں سے ہیں۔ اور آپ کو جو 23 مارچ 1889 کو جو لدھیانہ میں بیعت ہوئی ہے، ان اصحاب میں، یعنی جو ابتدائی اصحاب تھے ان میں آپ شامل تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ جو بیعت کرنے والے تھے ان میں آپ کا 4تھا نمبر تھا۔ تو یہ عظیم سعادت حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب ممدوح کا صاف سینہ مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے آئینہ، وہ مجھ سے محض للہ غائب درجے کا خلوص و محبت رکھتے ہیں، ان کا دل حب للہ سے پر ہے، اور نہایت عجیب مادہ کے آدمی ہیں۔
میں انہیں مراد آباد کے لیے ایک شمع منور سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ محبت اور اخلاص کی روشنی جو ان میں ہے وہ کسی دن دوسروں میں بھی سرایت کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں شیخ صاحب اگرچہ قلیل البذات ہیں مگر دل کے سخی اور منشرح صدر ہیں، ہر طرح سے اس عاجز کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور محبت سے بھرا ہوا اعتقاد ان کے رگ و ریشہ میں رچا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان الفاظ ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ دعوی معموریت کے بعد جو پہلی کتاب تھی فتح اسلام، اس میں آپ کا حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے لحاظ سے کاتب تھے، تو اسی حوالے سے کتابت کے دوران ہی ایک نہایت دلچسپ واقعہ روایات میں ملتا ہے، جس کا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں براہین احمدیہ کے آخری حصوں کی کتابت کر رہا تھا، ان دنوں میں ایک درویش نما شخص مطبع میں آیا اور کسی کی وساطت سے وہ مطبع میں آ کے مقیم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا وتیرہ، اس کا طریق یہ ہوتا تھا کہ وہ دن کو صبح چلا جاتا، سارا دن کہیں غائب رہتا اور رات کو پھر آ جاتا، اسی جگہ پڑا رہتا، صبح پھر چلا جاتا اور اسی طرح غائب رہتا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں گا، وہ کسی سے کلام بھی نہیں کرتا تھا، خاموشی سے آ کے لیٹ جاتا۔ تو ایک دفعہ اچانک مطبع کے احاطہ میں صحن کے دوران اچانک اس سے آمنا سامنا ہو گیا، اس سے بات ہوگی۔ تو حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اگر بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو وہ درویش نما شخص کہنے لگا کہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، میں اسی طرح چلتا پھرتا پھراتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ میں نے پھر پوچھا کہ سیاحت کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بات پوچھ کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ الٹا مجھے سودائی اور پاگل کہیں گے کہ میں کیوں اس طرح کرتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اس جواب سے میرا شوق اور یہ تجسس وہ اور بھی بڑھ گیا کہ کیا وجہ ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو پھر اس درویش نما شخص نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ شروع سے عبادت کی طرف توجہ کرنے والا خاندان ہے، اور یہ طریق ہے ہمارے خاندان میں کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو نماز، روزہ اور عبادت کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بچپن سے ہی میری توجہ نمازوں کی طرف تھی، اور نمازوں سے بڑھ کے صرف رسمی طور پر ان کو بجا لانا نہیں، بلکہ اصل اطمینان قلب کے حصول کی کوشش میں بچپن سے مشغول رہا ہوں، اور اسی شوق اور لذت کی تلاش میں نکلا ہوں، اور جگہ جگہ درویش اور بزرگان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے مطالب تمہارے ہیں، جو اطمینان قلب تم چاہتے ہو، وہ فلاں ایک خانقاہ ہے، وہاں پہنچو، تو وہاں ایک بزرگ ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی مرادیں وہاں پوری ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں اس خانقاہ میں چلا گیا، وہاں کے بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک چلہ بتایا کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص بتانے لگا کہ میں نے وہ چلہ ابھی آدھا نہیں کیا تھا کہ ایک رات ایک خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ خانقاہ کے جو مالک تھے، اس کے والی تھے بزرگ، وہ اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ خواب میں مجھے نظر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری یہاں پہ ناحق اپنا وقت ضائع نہ کرو، تمہاری مراد اگر پوری ہونی ہے تو ان سے فیض حاصل کرو، اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے وہ حلیہ، وہ شکل اس طرح فوٹو کی طرح میرے ذہن میں موجود ہے، اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں اس شخص کی اس حلیے کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے گھر والوں کو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے مرنے جینے کا مجھے نہیں پتہ، اور میرے مرنے جینے کا ان کو نہیں پتہ کہ میں کہاں پہ ہوں، اور اس وجود کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ تو 10-12 سال ہو گئے ہیں، تو یہ حالت ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا یہ واقعہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، اور اس پر بڑا رحم بھی آیا کہ کس قدر مشقت اس نے ایمان کی خاطر اٹھائی ہے۔ تو حضرت شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کو ان کی تلاش میں پھرے ہیں، ان کو لوگوں کو دیکھا ہے اور وہ شکل نہیں ملی، تو ایک بزرگ کا پتہ میں بھی بتا دیتا ہوں، آپ ان سے بھی مل لیں۔ اور ذکر فرمایا کہ یہاں سے 4-5 اسٹیشن دور بٹالہ کا ایک شہر ہے، اور وہاں سے 10-11 میل کے پاس ایک قادیان کا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مرزا غلام احمد،
اور وہ الہام ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور اسلام اور قرآن کریم کے حقائق کے متعلق بہت ہی اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب براہین احمدیہ جو ابھی مطبع میں چھپ رہی ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء اور اخبارات نے اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آج تک اسلام کی تائید میں اس قدر کی کتاب نہیں لکھی۔ تو یہ بات سن کے وہ بزرگ، وہ درویش نما شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح کے مباحثات کرنے والے اور لوگوں سے جھگڑنے والے ایسے لوگوں سے میرا کام نہیں بنے گا۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ہدایت ہوگی تو کسی تارک الدنیا بزرگ سے ہوگی۔ تو بہرحال شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ اس طرح بات ہوئی ہے۔ ان دنوں میں حضرت شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریق تھا کہ پورا ہفتہ میں براہین احمدیہ کی کتابت کرتا تھا، اور ہفتہ گزرنے کے بعد ہفتے کے روز میں خود قادیان جا کے وہ مسودات حضور کی خدمت میں پیش کرتا، اور حضور ان کو ملاحظہ فرماتے، اور اتوار کے روز میں ان مسودات کو لے کر واپس مطبع میں آ جاتا تاکہ وہ ان کو پرنٹ کیا جا سکے۔ جی، بہت ہی طویل روایت ہے، اس کا آگے ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حسب معمول ہفتے والے دن میں قادیان کو روانہ ہونے لگا پروف لے کر، تو ان بزرگ کو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو آپ اگر چلنا چاہیں تو آپ کی سیر ہو جائے گی اور کرایہ میں آپ کا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بادل ناخواستہ تیار ہو گئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ تو جب ہم قادیان کے قریب پہنچنے لگے تو ان بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ میری مراد یہیں سے پوری ہو جائے۔ تو اس میں حضرت شیخ محمد حسین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح کسی پانی کی قریب جگہ پہنچنے سے اس کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے، اسی طرح مجھے اس جگہ پہ لگ رہا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز کے وقت قادیان پہنچے، اور مسجد مبارک میں جب داخل ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہیں چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو ان کو دیکھ کر ہی وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میری مشکل آسان کر دی، کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کو میں نے اس خواب میں دیکھا تھا۔ تو لیکن صرف مصافحہ کیا حضور سے اور وہاں بیٹھ گئے۔ حضور جو ہیں اس کے بعد اندر تشریف لے گئے، تو پھر حضرت شیخ صاحب کو بلایا کہ وہ پروف لے آئیں اور اس کو ملاحظہ کرنے لگے۔ تو اسی دوران حضرت شیخ صاحب نے عرض کی کہ حضور میرے ساتھ جو دوست تشریف لائے ہیں یہ ان کی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے ان کو بلا لیا اور حضور سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ جب دل میں سچی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن حسب معمول واپس جانا تھا، تو میں نے انہیں بزرگ کو کہا کہ آپ واپس چلیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جس منزل تک پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا ہوں، آپ جائیں۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ جو ہیں وہ وہیں قادیان میں حضور کی صحبت میں ہی رہتے اور حضور کی باتیں سنتے۔ چند ہفتوں بعد جب وہ حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو ان بزرگ نے کہا کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اپنے گھر والوں کی بھی کچھ خبر لوں، تو آپ حضور سے مجھے اجازت لے دیں۔ تو حضور نے کہا کہ ہاں ضرور آپ جائیں۔ تو ان بزرگ نے عرض کی کہ حضور مجھے بچپن سے مجاہدات کا شوق ہے، تو آپ کوئی مجھے وظیفہ یا مجاہدہ بتائیں جو میں کروں۔ تو حضور نے پہلے تو استغفار اور درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، تو انہوں نے کہا نہیں، جو مجاہدات جو ہوتے ہیں باقاعدہ عملی، جس طرح وظیفے وہ بتائیں، کیونکہ مجھے ان کی عادت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے خلاف سنت مجاہدات جو ہیں وہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ ہاں، پھر حضور اندر تشریف لے گئے اور براہین احمدیہ کا جتنا حصہ چھپا تھا وہ لے کر آئے اور کہا کہ اس کو خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہی مجاہدہ رکھا ہے۔ تو یہ حضور نے ان کو تلقین فرمائی اور وہ لے کر چلے گئے۔ تو حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب قادیان گیا تو ان بزرگ کا کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے۔ ان کا کیا بنا اس کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہت ہی ایمان افروز روایت ہے
کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ محض رویا کی بنا پر آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں، مرسل آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آنے کے ساتھ ہی ان کی قبولیت کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے، اور جو سعید روحیں ہوتی ہیں، جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وحی اور الہام کے ذریعے سے ان کی جو قبولیت ہے، ان کی آمد جو ہے، ان کے متعلق بھی آگاہ کر دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جو سعید روحیں تھیں ان کو وحی اور الہام کے ذریعے سے راغب کیا ہے، اور وہ آپ کے دروازے پر آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ کتابت کے شعبے سے وابستہ تھے، تو جب آپ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی اور سن رسیدہ ہو گئے، تو اس کے بعد چونکہ قوا جو ہے انسان کے وہ کام اس طرح کرنے کے متحمل نہیں ہوتے، تو آپ نے جو کتابت والا شعبہ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا بوجہ عمر کے زیادہ ہونے کے۔ اور اس کے بعد آپ جو پٹیالہ میں ایک ہوتا تھا فارن آفس، تو اس فارن آفس جو ریاست پٹیالہ کا تھا وہاں پر آپ ملازم ہو گئے تھے، اور آپ نے 10-12 سال اسی آفس میں ملازمت کی ہے، اور اسی دوران آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کی وفات جو ہے وہ ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ 28 ستمبر 1909 کو آپ کی وفات ہوئی ہے پٹیالہ میں۔ تو اسی طرح آپ جماعت کے بھی بہت مفید اور کام کرنے والے وجود تھے، اور جماعت پٹیالہ میں باقاعدہ آپ نے چندہ دیتے رہے، اور باقی امور جو جماعت کے ہیں وہ بھی آپ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو اس طرح مراد آباد کے یہ جو صاحب تھے جو السابقون الاولون میں شامل تھے، اور بنیادی اینٹ رکھنے والے تھے جماعت مراد آباد جماعت کے جو موجود تھے، یا کہہ سکتے ہیں اتر پردیش کے علاقے میں۔ حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 313 صحابہ میں بھی شامل ہیں، تو بہت ہی مخلص وجود تھے، اور اس طرح 1909 میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوسرے صحابی جن کا شروع میں بتایا گیا تھا مراد آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولد محمد یعقوب خان صاحب، قوم یوسف زئی سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ انڈین آرمی میں فوج میں ملازم تھے، اور اسی ملازمت کے دوران سن 1902 میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، اور اس کے بعد حضور کی زیارت کے شوق میں بارہا قادیان آئے، اور بہت ہی اخلاص اور وفا کا تعلق تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی رہا، اور حضور کی زندگی کے بعد خلافت کے ساتھ بھی اسی اخلاص اور وفا کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب جیسے کہ ابھی ذکر ہوا آپ بھی مراد آباد کے تھے، تو آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ آپ کے چند احسانوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک احسان ایسا ہے جس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور متعدد بار میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ میں احسان آپ کا کبھی بھی ساری عمر نہیں بھولا، اور جب کبھی مجھے دعا کا موقع ملا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس نے آپ نے ایک ایسی ضروری امر کی طرف میری رہنمائی فرمائی جو ہمیشہ جو میری زندگی میں مجھے فائدہ پہنچاتا رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1903 کا واقعہ ہے جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو کرم دین کا مقدمہ تھا اس سلسلے میں آپ گرداسپور تشریف لایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مقدمے کے سلسلے میں جب گرداسپور میں قیام فرما تھے تو حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر مجھ سے جو چند باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دلی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دلی میں لوگ جو ہیں اپنے باپ کو یا والد کو تم کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بیوی ہے وہ بھی اپنے میاں کو یا اپنے خاوند کو تم کے لفظ سے مخاطب کرتی ہے، جبکہ جو لکھنؤ کے لوگ ہیں، جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، وہ تم کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی جب حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب گرداسپور میں تھے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے میں نے آپ سے جب مخاطب ہوا تو میں نے تم کا لفظ استعمال کر لیا، کیونکہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کی تھیں، بالکل، تو اس کا بچوں میں پھر وہی اثر آیا آگے۔ تو
کہتے ہیں کہ حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے اس وقت بازو سے پکڑ لیا اور ایک سائڈ پر لے گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں اور میرا ادب کرنا ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ کبھی بھی آئندہ جو ہے نا تم کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، ہمیشہ آپ کا لفظ استعمال کریں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت ایسی تھی جو ساری عمر جس نے مجھے فائدہ دیا ہے، اور میں نے کبھی پھر تم کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ آپ کا لفظ ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق استعمال کرتا رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کا مجھ پر اتنا اثر ہے کہ ساری زندگی میں اس نصیحت کی وجہ سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ بالکل۔ اور بہت سارے ابتلاء ان کی زندگی میں خاندان میں آئے ہیں، لیکن اس نصیحت کی وجہ سے جو میرے دل میں ان کے لیے دعا اٹھتی تھی، ان دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے رہائی بخشی ہے۔ تو ساری زندگی محض ایک نصیحت کی بنا پر اس کی عوض آپ اس خاندان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا بھی ایک طریق ہوا کرتا تھا کہ شاعر اللہ کی عزت کرنا اور ان سے محبت سے کے ساتھ کلام کرنا، یہ بھی خدا تعالیٰ کے پیاروں کا ایک وصف ہوا کرتا ہے۔ اسی کی طرف حضرت سردار ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی۔ آپ ایک نہایت نیک فطرت وجود تھے۔ آپ کے بھائی بھی مکرم محمد فرید خان صاحب کو بھی بیعت کی ساتھ حاصل ہوئی، لیکن ان کی بیعت کا واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنی طرف لے کے آتا ہے۔ چنانچہ 1917 میں نومبر 1917 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلی کا سفر اختیار فرمایا ہے، اور اس سفر کا اس واقعے کا ذکر الفضل میں بھی ملتا ہے کہ حضور وہاں پہ ایک مکان میں تشریف فرما تھے اپنے صحاب کے ساتھ، اور بالائی منزل پر آپ کا قیام تھا۔ تو حضرت سردار ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا بھی نام ذکر ہوا ہے کہ مکرم فرید خان صاحب، وہ بھی مراد آباد جا رہے تھے، تو دہلی کے اسٹیشن پر ان کی گاڑی رہ گئی، جس کی وجہ سے انہیں دلی میں قیام کرنا پڑا۔ چنانچہ جس مکان کی بالائی منزل پر حضور تشریف فرما تھے، اس کے نچلے حصے میں مکرم فرید خان صاحب کو رہنے کا موقع ملا۔ تو رات گزری، چنانچہ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے تو اوپر سے حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ اوپر قادیان والے مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آ جاؤ، آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہونے لگی، تو آپ آ جائیں۔ ہاں جی، آ جائیں۔ تو چنانچہ یہ وضو وغیرہ کر کے اوپر گئے، تو جب تک کہ اوپر پہنچے نماز ہو چکی تھی، تو نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کو اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ اس طرح میں یہاں سے گزر رہا تھا اور یہاں پہ گاڑی کی وجہ سے مجھے یہاں رہنا پڑا ہے، اور کہا کہ میں بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، میں نے آپ کے سلسلے کی بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے بہت دلچسپی ہے، اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد پھر کہا کہ اب آپ کا پرنور چہرہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یہاں سے بیعت کیے بغیر نہ جاؤں، تو حضور میری بیعت قبول کر لیں۔ چنانچہ اسی موقع پر آپ کے بھائی نے بھی بیعت کی اور بیعت کی ساتھ حاصل ہوئی۔ تو یہ بھائی مکرم فرید خان صاحب، یہ حضرت سردار ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پورے خاندان میں ایک فطرت کا مادہ، نیک فطرت کا مادہ پایا جاتا تھا، کہ کس طرح نور کی تلاش ہے، کس طرح خدا تعالیٰ کے بزرگان کو پہچاننے کا وصف پایا جاتا تھا۔ جی بالکل، یہ حضرت سردار محمد ایوب خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے 15 اکتوبر سن 1936 کو مراد آباد میں ہی وفات پائی، اور آپ کی عمر تقریباً 70 سال تھی، جس میں سے کہ 38 سال آپ نے انڈین آرمی میں گزارے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور لیکن بہشتی مقبرہ قادیان میں آپ کا یادگاری کتبہ لگا ہوا ہے۔ تدفین آپ کی مراد آباد میں ہوئی۔ آپ نے 2 شادیاں کیں، جس میں اولاد میں 8 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں۔ ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ بیٹوں کے نام ہیں مکرم اللہ داد خان صاحب، مکرم محمد خداداد خان صاحب، مکرم محمد دلشاد خان صاحب، مکرم محمد صاحب داد خان صاحب، مکرم حقداد خان صاحب، مکرم زکریہ خان صاحب، مکرم یحییٰ خان صاحب، مکرم سلیمان خان صاحب، اور محترمہ روشن آرا بیگم صاحبہ۔ تو یہ آپ کی اولاد کا ذکر ہے۔
اور یہ 2 صحابہ مراد آباد کے تھے جن کا کہ ہم نے آج ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔